بتاتی ہے, جو ورلڈ ہسٹری ہے وہ مختص کی گئی ہے ورلڈ میری ٹائم کے حوالے سے. آج ورلڈ میری ٹائم منایا جا رہا ہے, اور مجھے آج میری یہ تصحیح ہوئی ہے کہ یہ صرف ایک دن نہیں ہے, یہ پورا ہفتہ منایا جائے گا, اور آج اس ہفتے کا پہلا دن ہے. اب سمندری جو تجارت ہے خاص طور پر اس پر ہمارا آج کا پروگرام فوکس ہوگا, لیکن اور بھی کچھ چیزیں سیکھیں گے اور جانیں گے. اب وہ چیزیں ہیں کیا, اور سمندر سے پاکستان اپنی اقتصادی حالت کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے, یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. اور ہمارے ساتھ اس وقت ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے سلمان جاوید صاحب, جو ڈائریکٹر ہیں میری ٹائم اسٹڈی فورم کے. سلمان صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی, اور اس کے علاوہ جناب عائشہ عروج ہمارے ساتھ ہے, یہ ریسرچ ایسوسیٹ ہے, میری ٹائم پالیسی اینڈ لا ہے ان کا جناب اسپیشلٹی. عائشہ, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ویل, اس سے پہلے کہ ہم سامعین اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں, میں اپنے سامعین تک جو ہے وہ ایک اسپیشل میسج بھی پہنچانا چاہوں گی. آج ورلڈ میری ٹائم ڈے کے حوالے سے جو ہماری پاک بحریہ کے سربراہ ہیں ایڈمرل ظفر محمود عباسی صاحب, ان کا ایک خصوصی پیغام ہے, اسی سے یہ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آج کے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ سمندر کی اہمیت اور تحفظ پر توجہ مبذول کرانے کے لیے ہر سال پوری دنیا میں ورلڈ میری ٹائم ڈے منایا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سال میری ٹائم کے عالمی دن کا موضوع مستحکم کرہ ارض کے لیے مستحکم جہاز رانی ہے. بین الاقوامی معیشت کا زیادہ تر انحصار جہاز رانی سے متعلقہ سرگرمیوں پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب سربراہ پاک بحریہ نے یہ بھی کہا ہے کہ قدرت نے پاکستان کو 1000 کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی سے نوازا ہے. پاک چین اقتصادی راہداری سے بھرپور استفادہ کے لیے ملک میں بحری شعبے کی ترقی ناگزیر ہے. ویل جناب, یہ میسج جو ہے وہ ہم نے شامل کیا ہے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی صاحب کا, جو پاک بحریہ کے سربراہ بھی ہیں. اور سلمان صاحب, آپ سے بھی, اور عائشہ ہم آپ سے سٹارٹ کریں گے کہ جو تھیم ہے مستحکم کرہ ارض کے لیے مستحکم جہاز رانی, اس کا کچھ تھوڑا سا مفہوم جو یہ ہے یہ کھول کے ذرا ہمارے سامعین کو اور ہماری سمجھ کے لیے بتائیے کہ یہ کیا ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا کہ لوگ پاکستان میں زیادہ تر سی بلائنڈنس ہے کہ لوگ میری ٹائم کے سیکٹر کو یا اس چیز کو اتنا نہیں جانتے. مستحکم کی جب ہم بات کرتے ہیں, شاید ہمارے سامعین میں سے بہت لوگوں نے سنا ہو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہے وہ UN نے 2020 کے لیے تمام جو اس کی ممبر نیشنز ہیں ان کے لیے ڈیولپ کیے تھے. اس میں سے جو ایک گول ہے وہ آپ کے سارے بحری یا سمندر یا واٹر سے ریلیٹڈ چیزوں پہ تھا. اس میں سے سسٹینیبل شپنگ کا ایک گول آتا ہے, سسٹینیبل شپنگ فار دا سسٹینیبل پلانٹ. کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو سمندر ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ اور ٹمپریچر کو بیلنس کرنے میں, اسپیشلی موسموں کی ٹرانزیشن میں, کہ آپ کے موسم جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹرانزیشن پیریڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں, اچانک سے سردی, اچانک سے گرمی, اچانک سے طوفان, جس کی وجہ سے چونکہ اب کووڈ بھی آ چکا ہے, ہیومن امیونٹی پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں سے جو ایک سسٹینیبل شپنگ کا گول آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو شپنگ ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا کی جو 90% ٹریڈ ہے وہ شپنگ کے تھرو ہو رہی ہے, اور پاکستان کی 95% امپورٹ ایکسپورٹس اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شپنگ کے تھرو ہو رہی ہیں. اور جو شپنگ کی پولوشن ہے, مطلب اس کی کافی اقسام ہے, اس کی وجہ سے جو امپیکٹس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی ختم ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے آئل سپلز ہیں, پولوشن ہے, اس کی وجہ سے آپ کے جو میلٹنگ کیپس ہیں, آپ کا سی لیول رائز کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک سسٹینیبل شپنگ کا SDG میں ایک امپلیمنٹیشن آئی کہ کنٹریز اس کو 2020 تک امپلیمنٹ کریں گی. موسٹلی کنٹریز کر چکی ہیں, پاکستان ان کچھ کنٹریز میں سے ہے. اس میں UN نے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کو بھی آن بورڈ لیا. ہم IMO کے بھی سگنیٹری ہیں, ہم UN کے بھی ممبر نیشن ہیں. کچھ کنٹریز, مطلب موسٹلی کنٹریز اس بل کو ریٹیفائی کر چکی ہیں سسٹینیبل شپنگ کے, جس کے تحت ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا جو فیول ہے سلفر, اس میں سلفر کا کانٹینٹ جو ہے وہ کم کریں گی. ہم مزید بھی بات کریں گے تو اس میں ریشوز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کچھ کنٹریز ابھی کن ریشوز پہ ہیں, کچھ کنٹریز نے کس ریشو پہ ابھی اگری کیا کہ بھی ہم اتنی کر سکتے ہیں. اس میں وہ گرین ہاؤس ایمیشنز کو کم کریں گے. اس میں جو ان کا جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے جس کو ہم بیلسٹ یا بلاسٹ, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کہ
کون سی پروننسیشن زیادہ درست ہے، اس کی وہ مینجمنٹ کو ٹھیک کریں گے، گرین ہاؤس امیشنز کو. پھر اس کے گول میں ڈیجیٹائزیشن آتی ہے کہ میری ٹائم کی جو انڈسٹری ہے اس کو مزید ڈیجیٹائز کیا جائے گا، الیکٹرانک ایکسچینج آف انفارمیشن ہے، عورتوں کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن میری ٹائم سیکٹر میں. تو یہ ایس ڈی جیز انٹروڈیوس کروائیں گے. لیکن مین جو ایس ڈی جی 2020 میں جسے ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی کنٹریز اس سے کمپلائنٹ ہو چکی ہیں، مطلب اس کو وہ ریٹیفائی کر چکی ہیں، امپلیمنٹ کر چکی ہیں کہ وہ اپنے فیول میں، کیونکہ جو شپس میں فیول یوز ہوتا ہے اس میں وہ اپنی سلفر کی جو لمٹ ہے نا اس کو وہ کم سے کم کر چکی ہیں. پاکستان ان چند کنٹریز میں ہے جس نے ابھی تک 2020 والا جو ایس ڈی جی ہے وہ اس کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں، مطلب اس کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیٹ نہیں تھی، بٹ اٹ واز ایکسپیکٹڈ بائی یو این کہ ایس ڈی جی گولز میں موسٹلی کنٹری 2020 میں یہ ایس ڈی جی کمپلیٹ کر چکی ہوں گی. اب نیکسٹ اس کی جو ڈیٹ ہے یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 2025 تک اس کو امپلیمنٹ کر لیں گی. ٹھیک ہے. بڑی تفصیل سے آپ نے اس کے حوالے سے بتایا، بہت سارے سوالات اس سے جنریٹ بھی ہوئے، وہ ہم آگے جا کر سامعین یقیناً میں بھی پوچھوں گی. لیکن آپ اگر اس حوالے سے کوئی جاننا چاہ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، میری ٹائم ٹریڈ کے بارے میں بھی ہم بات کریں. لیکن جیسے ہمیں بتایا گیا ورلڈ میری ٹائم ویک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور اس ویک کا آج فرسٹ ڈے ہے، اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ ہمارے یہ دونوں جو معزز گیسٹ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور وہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں سمندر، اور سمندر سے آگے ہم اپنی اقتصادی ترقی کیسے کر سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم قدم سے قدم ملا کر کیسے چل سکتے ہیں. سلمان صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں میری ٹائم اسٹڈی فورم کے. گو کے کچھ بینگ ریڈیو جرنلسٹ بہت سارے اسٹڈی فورمز جو ہیں ان کے بارے میں سننے میں آتا رہا، لیکن میرے لیے بھی یہ پہلی مرتبہ ہے ایسا تجربہ کہ میں نے میری ٹائم اسٹڈی فورم کے بارے میں جانا. تو میری طرح بہت سارے ایسے سامعین ہوں گے جو پہلی مرتبہ آپ کے اس اسٹڈی فورم کے بارے میں سن رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے اپنے اس فورم کے بارے میں بتائیے کہ میری ٹائم اسٹڈی فورم ہے کیا اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اچھا، یہ ایسے ہے کہ جیسے عائشہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ پاکستان کے اندر ایک تو بہت خوش قسمتی ہمیں کہ ہم لینڈ لاک کنٹری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیا ہے اور بہت بڑا سمندر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو اس کا جو کوائن کا دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سی بلائنڈنس موجود ہے. سی بلائنڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سمندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر سے ہم کیا ریسورسز نکال سکتے ہیں، اس سے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں کہیں پہ بھی سمندر کو اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. جیسے عائشہ نے بتایا کہ ہماری تقریباً 95% کے قریب ٹریڈ جو ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ سمندری راستوں کے تھرو ہی ہو رہی ہے. لیکن اس کے یعنی اگر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ نہ کرے کراچی کی پورٹس جو ہیں وہ بند ہو جائیں آج، تو پاکستان جو ہے وہ آڈیبل آئل جو ہوتا ہے ہمارا، جس میں ہم پکوڑے اور سموسے تل کے کھاتے ہیں، وہ آنا بند ہو جائے گا اور ہم سب جو ہیں وہ پراٹھوں کے لیے ترس جائیں گے. تو یہ آسان ایگزامپلز دے کے ایگزام ایگزامپل دے کے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ عوام الناس کو سمجھ میں آ سکے کہ سمندر کی اہمیت کیا ہے. یعنی صرف ادھر سے مچھلی نہیں نکلتی بلکہ ان کا جتنا کھانے پینے کا سامان آ رہا اور جا رہا ہے وہ انہی سمندری راستوں سے آ رہا ہے. پھر ان سمندری راستوں کی پھر ایک سیکیورٹی کا میکنزم ہوتا ہے. ظاہر ہے جو ٹریڈ ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، اس کو سیکیور بھی کرنا ہے. تو اس میں پھر ایک ایلیمنٹ آتا ہے میری ٹائم سیکیورٹی کا، جس میں پھر ہماری مختلف فورسز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، چاہے اس میں نیوی ہو، کوسٹ گارڈز ہوں، پورٹ سیکیورٹی ہو یا پی ایم ایس اے ہو. اسی طریقے سے پھر اس کے اندر میری ٹائم کے انوائرمنٹ کا ایک ایشو ہے. جس طرح عائشہ نے ایس ٹی جیز کی بات کی تو اس میں انوائرمنٹ کے جو ہمارے ایس ٹی جی کے گولز ہیں وہ بھی ہمیں اس کے ساتھ کمپلائنس میں لے کے جانے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے پوری آپ کی جو کوسٹل کمیونٹی ہے، جو کہ آپ کی 1000 سے زیادہ طویل جو کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر وہ رہتی ہے، اس کے بارے میں پالیسی کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، پاکستانی عوام ان کے بارے میں کتنا جانتی ہے، کون لوگ ہیں وہ، یہ بالکل ہمیں اس سے ہم ناشنا ہے. اسی طریقے سے آپ پھر شپنگ کی جیسے ہم نے بات کی تو اس میں پھر ٹورزم کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، کوسٹل ٹورزم کا بھی اور اس کے علاوہ سمندری ٹورزم کا بھی. یعنی اس میں اگر میں بات کروں تو میری ٹائم جو ہے یہ جس طرح ایک آپ کی نارمل اکانومی چل رہی ہے تو بالکل ایک پیرلل اکانومی جو ہے وہ میری ٹائم کے نام سے جانی جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، نہ ہمارے اکیڈیمیا کے اندر، نہ ہماری پالیسی میکنگ سرکلز کے اندر. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میڈیا نے ظاہر پھر اس کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ بینگ اے ریڈیو جرنلسٹ آپ بھی پہلی دفعہ اس کو سن رہی ہیں. آپ کے ادارے کے بارے میں میری ٹائم اسٹڈی فورم کے بارے میں پہلے سن رہی ہیں تو یہ کب قائم ہوا اس کے بارے میں جی، تھوڑا سا تو بتا دیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ادارہ جو ہے اس کا ہم نے سوچا کہ اس کو ہمیں بنانا چاہیے. تو سن 2018 کے اندر تقریباً 2 سال پہلے نومبر میں ہم نے پھر اس کا پہلا
بورڈ کا اجلاس کیا, اس میں ہم نے پھر اس کو آئیڈیا کو لے کے چلے, اور اس کو پھر آہستہ آہستہ ہم نے ڈفرینٹ ڈیسک کے اندر ڈفرینٹ معاملات کے اندر ہم نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میری ٹائم سیکورٹی, میری ٹائم لا, میری ٹائم پالیسی, میری ٹائم انوائرمنٹ, یہ تمام ہمارے ڈیسکس ہیں اب اس ایک ادارے کے اندر. اور اس کا پھر ہم نے ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں بنایا, کیونکہ ظاہر پالیسی میکنگ سرکلس یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کا جو لائزن آفس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو کیونکہ سمندر سے ڈیل کر رہے ہیں ہم, تو وہ کراچی میں اور گوادر میں ہم نے بنایا ہے. اب چونکہ پاکستان سی پیک کے اوپر بھی خاطر خواہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ساری توجہ تقریباً جو ہے وہ سی پیک کی طرف مبذول ہے, گوادر بہت اہمیت کا حامل ہے. تو لا محالہ جو میری ٹائم ہے وہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ جزء لا ینفک ہے, کہ یہ ایک لازمی طور پہ یہ اس میں اب ہمیں پڑھنا اور پڑھانا پڑے گا. تو وہ اس سارے معاملات کو سامنے لیتے ہوئے پھر ہم نے یہ میری ٹائم کا جو اسٹڈی فورم ہے اس کو ہم نے لے کے چلے, اور ابھی الحمدللہ اس کو ہم 2 سال ہو گئے اور اس کو دیکھیں آگے کہاں تک جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویل یہ تھوڑا سا ظاہر ہے آپ نے اپنے اس اسٹڈی فورم کے حوالے سے بتایا. اچھا آپ دونوں سے یہ سوال ہے, ابھی آپ نے کوسٹل ایریا کے حوالے سے بات کی, میں اگر دنیا کے حوالے سے نظر ڈالوں اور پاکستان کے نظر کے ڈالوں تو کراچی کے کچھ مقامات ہیں جہاں ایک عام پبلک, کیونکہ ٹورزم کی بات ہو رہی تھی, تو وہ کچھ علاقے ہیں جو بڑے فیمس بھی ہیں, اور جہاں موسٹلی جب آپ کراچی کے شہر جو ہے کے اگر ہاؤس آپ پہ ہے. وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے مجموعی طور پہ پاکستانی عوام اس لیول تک سمندر کے ساتھ جو ایک ٹورزم کا پوائنٹ آف ویو اس سے اس طرح لطف اندوز ہو نہیں سکی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر ہم ہمارا ہیومن کانٹیکٹ ٹو دی سی ادر دین ٹریڈ اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو کوسٹلز بڑے صاف ستھرے اور پولوشن سے پاک ہونے چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ کراچی چونکہ ایک میٹروپولیٹن بلکہ کاسموپولیٹن اس کو ہمیں کہنا چاہیے, تو اس کی وجہ سے اس پہ جو پریشر ہے اس کے مہلکہ علاقوں پہ جو کوسٹل علاقے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے وہاں پہ آپ کو پولوشن بھی نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو گندگی بھی نظر آئے گی, اور وہی آپ کو گنے چنے چند مقامات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. آپ پورے پاکستان کے عوام کی بات کریں, کراچی کی عوام جو ہے وہ کراچی سے باہر نکل کے باقی کوسٹ لائن کی طرف نہیں جاتی اور ایکسپلور نہیں کرتی. دس از اے ڈیلیما ایکچولی. اینڈ دین اگین یہ وہی سی بلائنڈنس ہے جو کہ ایون نارتھ اور سینٹر کے لوگوں کو نہیں بلکہ کراچی کے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے, کہ وہ سمندر کو اس طرح ایکسپلور نہیں کر پا رہے. بنیادی وجہ اس کے اندر جو سب سے بڑی وہ ہے انفراسٹرکچر, کیونکہ ٹورزم کے اوپر ہم لوگوں نے چونکہ کوئی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں کی, ہماری پالیسی جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کی نہیں تھی, تو نہ آپ کو سڑک ملے گی, نہ آپ کو کوئی اس طرح کا فیسلٹی ملیں گی. تو جیسے آپ ناردرن ایریاز کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریزورٹس مل جاتے ہیں, سڑکیں بن چکی ہیں, حالانکہ ہلی ایریاز ہیں, لیکن آپ کو ایک سمپل کوسٹ وہ جو ہماری روڈ ہے وہ مل رہی ہے جو کہ گوادر تک جا رہی ہے کراچی سے, اور اس میں بھی 2 بڑے شہر آتے ہیں, ایک ہب اور ایک بندر, اور وہ اتنے رشی ہیں کہ صرف ان سے نکلتے نکلتے آپ کو 2-2.5 گھنٹے چاہیے. تو اس وجہ سے لوگ پھر تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. لیکن ابھی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر تھوڑا سا رخ کراچی کی عوام نے اسپیشلی, اور کوئٹہ اور بلوچستان سے جو لوگ ہیں, وہ کن ملیر ایک ہماری بیچ ہے بہت مشہور ہے, وہ اکثر بلکہ دنیا کی 50 خوبصورت ترین بیچز میں سے بھی وہ آئی ہے, تو ادھر کا رخ لوگوں نے کرنا شروع کیا. لیکن اسٹل وہاں پہ بھی ابھی بہت زیادہ انفراسٹرکچر اور بہت زیادہ ایک امپلیمنٹیشن جو ہے وہ چاہیے. پھر پالیسیز کا وہ عائشہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گی کہ پالیسیز کا بہت زیادہ فقدان ہے, کہ کس کو کیا فیسیلیٹیشن چاہیے, ون ونڈو آپریشنس وغیرہ نہیں ہے, وہ اس پہ پھر عائشہ آپ سے زیادہ بہتر بات کر سکتی ہیں. جی عائشہ بتائیے. کوسٹل کمیونٹیز کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں سی کا ٹورزم کو ہم اتنا زیادہ نہیں دیکھتے, مطلب ہمارا جب بھی چھٹیوں کا وہ پلان ہو تو ہم کہتے ہیں ہم پہاڑوں کی طرف جائیں گے. میں اس پہ بات کروں گی ایک تو اکیڈیمکلی, مطلب ہمارے تعلیمی اداروں کے حوالے سے, اور پالیسی کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے نا, اویئرنیس. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو سوشل سائنسز کے کورسز ہیں اس میں نے نہیں دیکھا, اور یہ ایک جنرل آبزرویشن کئی اور ایکڈیمک ایکسپرٹس کی بھی ہے, کہ ہم نے میری ٹائم کا یا سی کا جو سبجیکٹ ہے اس کو اپنی ہسٹری میں لے کے آئے ہوں. جس طرح سے ہم نے کبھی جو ہے وہ نہیں پڑھایا کہ سی کے تھرو کون کون سی امپائرز تھیں یا پاورز تھیں جنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی, سی کے تھرو جن کی ویکنیسز تھیں ان کا ڈاؤن فال کس طرح سے ہوا. اور جس طرح سے ہم اپنے نیبرز میں دیکھیں, ریجنل کنٹریز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی کنٹری, لیکن ان کے کچھ آتھرز کے میں آرٹیکلس پڑھ رہی تھی, تو دے آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ, کہ ہم اپنی ان ڈائنیسٹیز کی ہسٹری کو اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے کہ جن کا رائز بھی امپائر کا, حکومت کا اور ان کی پاور کا سی کے تھرو ہوا ہے, اور فال بھی ان کا سی ویکنیس کے تھرو ہوا ہے, تاکہ ہمارے بچوں میں ایک سی کی وہ جو چیز ہے اس کا ان کے اندر فیسینیشن پیدا ہو. دوسری ایک جو بہت جن ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں
کہ سی کی طرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے یا لوگوں میں اس کی اویئرنیس زیادہ ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جو یونیورسٹیز میں ان کے کورسز ہیں وہ میری ٹائم ٹورزم, میری ٹائم اسٹریٹجی اور ان سے اسپیسیفک ہیں, ان کے ادارے ہیں, اور ان جگہوں کو وزٹ کرنے کے کوسٹل کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کے جو ان کے آرز ہیں ان کو ان کے کریڈٹ آرز میں گنا جاتا ہے. مطلب ان کو باقاعدہ ان کی یونیورسٹی کا ایک سبجیکٹ یا کورس گنا جاتا ہے کہ بھئی کہ اگر آپ کوسٹل کمیونٹی کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کریں گے یا وہاں جا کے رہیں گے تو وہ ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کنسیڈر کریں گے, ہم اس کو آپ کا کورس کریڈٹ کنسیڈر کریں گے. اور پالیسی کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ جو کوسٹل کمیونٹیز ہیں ان سے ہم نے اتنے ڈیموگرافکس نہیں اکٹھے کیے کہ جس طرح سے سلمان صاحب نے بات کی کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کا کلچر کس طرح سے ہے, وہ کیا چیز کھانا پسند کرتے ہیں, وہ کس طرح سے رہنا پسند کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ ایک ویلیوز کیا ہیں. کیونکہ کسی بھی جگہ پہ ٹورزم کی پالیسی جب آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور اسپیشلی ایسی پالیسی جس میں آپ کی عام عوام جو ہے ان کا تعلق ہو, تو آپ کو ایک ٹرم ہوتی ہے, میں زیادہ وہ ساؤنڈ نہیں کرنا چاہتی کہ کسی کے لیے سمجھنا مشکل نہ ہو, لیکن اگر کوئی بھی ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں آپ کی عوام الناس کا ایک ڈائریکٹ لنک ہو یا ایک ان کا ڈائریکٹ تعلق یا واسطہ ہو, تو آپ کو پہلے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ مورل ویلیوز سے, ریلیجیس ویلیوز سے وہ ان کلیش نہ آئے. اگر آپ نے کوسٹل کمیونٹیز کے ڈیموگرافکس کو پہلے اسٹڈی ہی نہیں کیا تو آپ وہاں پہ کوئی ٹورسٹ بھیج کس طرح سکتے ہیں؟ اگر وہ ٹورسٹ لباس میں, اگر وہ اپنے کنڈکٹ میں, اگر وہ اپنے بیہیویئر میں ان کے ساتھ بالکل ان کلیش ہوں گے تو وہ اس ٹورزم کا آپ وہاں پہ ان کو ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دے سکتے, اور آپ اس کوسٹل کمیونٹی کو بھی افینڈ کریں گے. اس طرح سے بہت ساری ایگزامپلس بھی آئی ہیں کئی ریجنل کنٹریز میں. اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ, کہ انہوں نے کچھ علاقوں میں کوئی پولیٹیکل بل لانے سے پہلے یا ان کا اسٹیٹس چینج کرنے سے پہلے یا ان میں کوئی پالیسی چینجز لانے سے پہلے انہوں نے پہلے انٹرنیشنل اینتھروپولوجسٹ کو یا ایسے لوگوں کو بلایا جو لوگوں کی سائیکی کو چیک کریں اور ان کو دیکھیں کہ بھئی یہ کس طرح سے سوچتے ہیں اپنی بہت بیسک ویلیوز کے بارے میں, اور کس طرح سے ایسی چینجز لائی جائیں کہ وہ ریسیپٹیو ہوں اس پالیسی پہ. ہم پالیسی تو لے آئیں لیکن پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کوسٹل کمیونٹی پہ اتنا ریسرچ کر لیں کہ ہم ٹورزم کی کوئی پالیسی لائیں تو وہ لوگ اس کے لیے ریسیپٹیو بھی ہوں. صحیح. اچھا, آپ نے اتنی وہ کہتے ہیں نا سوچ والی باتیں کی ہیں, تو آئی تھنک سو کہ اگر پاکستان کے لیے ایک بالکل نیا ہے نا ابھی یہ ایکسپیرینس, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ کیونکہ یہ سی بلائنڈنس کی وجہ سے یہ اویئرنیس ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے درمیان, تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو عام پبلک ہے اس کی اپروچ نہیں رہی. تو میں خیال میں اٹس اے ویری گڈ ٹائم کہ اس میں آپ پالیسیز کو اسٹڈی کر کے آپ اوپن ہی تب کریں, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے کریں یا نیشنل ٹورسٹ کے لیے, آپ وہ اوپن ہی تب کریں جب آپ ان تمام اس کے اوپر پورا اتر جائیں, اور تمام چیکس جتنے بھی اس چیز کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو آپ کلیئر کر کے اور اس کے بعد اس چیز کو اوپن کریں. اچھا, اینی ہاؤ بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں جو ہے وہ میرے مائنڈ میں, لیکن آپ لوگ بھی سامعین اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارا کیونکہ یہ پروگرام فیس بک لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے FM 101 چینل پاکستان پر, آپ وہاں پر آ کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ورلڈ میری ٹائم ویک یہ منایا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں جناب سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں میری ٹائم اسٹڈی فورم کے, اور اس کے علاوہ عائشہ عروج ہیں جو کہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں میری ٹائم پالیسی اینڈ لاء کی. اچھا سلمان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی یہ تو تھوڑی مستقبل کی باتیں ہم نے کی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. رائٹ ناؤ سچویشن پاکستان میں میری ٹائم ٹریڈ کی بات کی جائے تو کیا ہو رہی ہے, ہم کس سطح پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ جو 95% ہے اس میں ایکسپورٹ اور امپورٹ تو انوالو ہے, لیکن پاکستان خود کیا اس ٹریڈ سے جنریٹ کر رہا ہے, جو خاص طور پر بلو اکانومی میں بھی آتے ہیں, لیکن اس کانسیپٹ پہ ہم ذرا بعد میں بات کریں گے. لیکن ایکچوئل مجھے ذرا ٹریڈ کا بتا دیں سچویشن. دیکھیں, آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جو میری ٹائم اکانومی, ہم بلو اکانومی کا کنسیپٹ پہلے بعد میں کلیئر کریں گے. ایکچوئل از میری ٹائم اکانومی. میری ٹائم اکانومی کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہیں وہ ہم اگر دیکھیں تو میں موٹے موٹے ایلیمنٹس آپ کو گنواتا ہوں کہ فشریز ایک آپ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اسی طرح ٹورزم کی بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے, یہ میری ٹائم اکانومی کا ایک ایلیمنٹ ہے. اسی طریقے سے شپ بلڈنگ اور شپ بریکنگ, یہ دو آپ کے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے آپ کی پورٹ ایکٹیویٹیز ہیں. پورٹ ایکٹیویٹیز میں جس میں ویئر ہاؤسنگ بھی ہوتی ہے, جس کے اندر سامان اترتا ہے آگے جاتا ہے, لاجسٹکس اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے
हब का आपका पूरा जो इलाका है वो सारा का सारा जो है उसके ऊपर जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू द कोस्टल कम्युनिटी, वो उनको फैसिलिटेट करे, तो वो भी मैरिटाइम इकोनॉमी के अंदर किसी न किसी तरीके से आप कह लें कि एक हिस्सा डाल रही है। ठीक है। फिशरीज़ की अगर एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, प्रोजेक्टेड पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 3 to 4 बिलियन डॉलर्स है पर एनम, और इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर के ऊपर। अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, यानी हम 1 बिलियन डॉलर के करीब ही नहीं है, ठीक है। तो वजह उसका क्या है, जैसे हमने थोड़े पहले बताया कि पाकिस्तान की इस वक्त फिशरीज़ के ऊपर एक्सपोर्ट्स पे बैन है ईयू की तरफ से। उसकी रीजंस क्या हैं, क्योंकि हमने वो जो पॉलिसीज़ जो स्टैंडर्ड्स थे ईयू के उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, और चूंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारी एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा। उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान एक तो ये हो रहा है कि हम उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ज़ाहिर है उसमें लोगों को जब फैसिलिटी नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ मुख्तस पीरियड के लिए कोई बैन है या नहीं, जब तक आप उन जब तक स्टैंडर्ड्स आप को उन कंप्लीट नहीं स्टैंडर्ड्स को करेंगे मीट तो नहीं आप करेंगे? आपके अच्छा। पर बैन रहेगा। दूसरा उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि चूंकि फिशरमैन है, उसका जो ठेकेदार है पीछे, वो तो उसको तो मछली बेचनी है और अच्छे रेट पे बेचनी है, तो अगर उसके पाकिस्तान में अच्छे रेट में नहीं बिकती तो वो खुले समंदर में जो इंटरनेशनल ट्रॉलर्स आते हैं उनको स्मगल आउट कर देते हैं। तो पाकिस्तान की मछली पाकिस्तान से बाहर जो है वो बगैर पैसों के जा रही है। इससे अंदाज़ा कर लें, मैं अगेन अशिया की तरह नाम नहीं लूँगा किसी मुल्क का, लेकिन एक हमारा हमसाया मुल्क है, उसके ट्रॉलर्स आते हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, और वो हमारी मछली जो है वो $2 में ले लेते हैं हमारे फिशरमैन से, और वो अपने कैन में अपने स्टैम्प के साथ $60 में बेच देते हैं बाहर की दुनिया को। तो ये यानी अगर आप सिर्फ इसी का टनेज के अंदर हिसाब किताब लगा लें कि पर मंथ कितने टनेज की वो होती है, स्मगल होती है, और $5 के हिसाब से आप उसका डेफिसिट देख लें तो इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये एक आस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, चूँकि हमने उसके भी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स फॉलो जो उसमें है किमाड़ी में नहीं, वहाँ पे हब से आगे इलाका है वहाँ पर है, मुझे उसका भी नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जो है वो चूँकि हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया, आपको पता है वो उसमें हर दूसरे महीने में वो जलने की और लोगों के जहाँ भाग होने की खबरें आ रही होती थी, तो उसकी वजह से भी उस पर काफ़ी सेंक्शंस हुई। 3 ममालिक थे जो कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया में चलते थे, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान वॉज ऑन द टॉप, और पाकिस्तान इस वक्त 3रे नंबर पर, बांग्लादेश इज़ ऑन द टॉप। तो इसी तरह शिपिंग हमारी इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो अनफॉर्चुनेटली सन 1999 तक बिल्कुल डाउनफॉल पे गई, ऑलमोस्ट हम डिप्लीट हो गए थे। 2000 में फिर एक नई शिपिंग पॉलिसी आई, उसके बाद फिर उसमें से कुछ ना कुछ हमने उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उसके अंदर से फिर भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री रिवाइव हुई। अभी भी पाकिस्तान के पास सिर्फ मेरा ख्याल है 11 वेसल्स मौजूद हैं, और उन 11 वेसल्स का पूरी दुनिया की शिपिंग से कोई मुकाबला नहीं है, इवन रीजनल शिपिंग से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के कोई ना कोई मामलात के अंदर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर पोर्ट जो है आपकी, उसके ऊपर अभी सिर्फ आपकी 2 पोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। पोर्ट कासिम ऑपरेशनल है, गवादर इज स्टिल अंडरवे। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है और ज़्यादा पोर्ट्स बनाने की, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इस पर अगेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की, तो हमारी ट्रेड वॉल्यूम भी उसी हिसाब से कम है। तो ये मैं आपको वो एक जिसे कहते हैं कि एक थोड़ी सी ब्लीक और थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग वाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पोटेंशियल पाकिस्तान का जो है वो इतना है कि अगर सिर्फ हम मैरीटाइम इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएं, तो जितने पाकिस्तान के कर्जे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की मैरीटाइम इकोनॉमी की सिर्फ एक शाख से पूरे हो सकते हैं। तो इसका इतना पोटेंशियल है, यानी सिर्फ जहाज़ के आने और जाने का अगर आप किराया लेना शुरू कर दें तो वो पूरा पाकिस्तान उस पर बैठ के खा सकता है। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर उस तरह के कम्पेटिटिव चार्जेस नहीं हैं, कम्पेटिटिव फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, जितने भी जहाज़ यहाँ से जाते हैं तो वो फिर जो रीजनल इधर उधर के श्रीलंका चला जाएगा जहाज़, या वो इंडिया चला जाएगा, या वो इवन बांग्लादेश चला जाएगा। आप इससे अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश का जो साहिल है वो अंदर की तरफ करके है, और पाकिस्तान का खुला साहिल है बाहर की तरफ करके। उसके बावजूद जहाज़ पाकिस्तान के पास आने के बजाय दे गो टू बांग्लादेश। तो ये इसकी वजूहात हैं कुछ जो हमारे यहाँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम रही हैं, और वो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी ब्लाइंडनेस ही है, क्योंकि सी ब्लाइंडनेस है और वहाँ पे हमारी वो नज़र नहीं है, तो इस वजह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ ट्रेड में ये जो आपने यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की है, ये सी ब्लाइंडनेस की वजह से ये स्टैंडर्ड्स हम बरकरार नहीं रख पाए कि हमें अवेयरनेस ही नहीं थी, या कुछ और इसके अंदर चैलेंजेस हैं? अवेयरनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अवेयरनेस है। देखें, आप स्टैंडर्ड्स मीट करना शुरू सख्त करेंगे जब अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस होगी तो एकेडेमिया भी बात करेगा, मीडिया बात करेगा,
جب میڈیا اور اکیڈیمیا مل جائے گا تو پھر پالیسی میکر کو توجہ دینی پڑے گی. لیکن چونکہ نہ میڈیا کو پتہ ہے نہ اکیڈیمیا کو پتہ ہے, اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ویل سامعین, یہ خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں, میری ٹائم کا آج دن منایا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے دن بھی ہے اور خصوصی طور پہ ویک منایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت اسٹوڈیوز کی گھڑی میں بتا رہی ہے کہ ایک بریک ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیون ٹو FM 101. Time check. It's 5:30 p.m. پاکستان, ایک عشق, ایک جنون, ایک پیغام. ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101. سب حوصلے تیراک ہے, ان خواہشوں کے ساتھ ہم بڑھے اور پانیوں پہ چلے, اور پانیوں پہ چلے, اور پانیوں پہ چلے, اور پانیوں پہ چلے. بےتاب ہے سب مشکلوں کے سامنے ہم کھڑے, اور پانیوں پہ چلے, اور پانیوں پہ چلے, ساتھ ہی ساتھ چلے, جیسی بھی راہیں ملے, منزل کی جانب یہ دل بھی ساتھ چلے.
वेल जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आज खुसूसी प्रोग्राम है, वर्ल्ड मैरी टाइम के हवाले से वर्ल्ड मैरी टाइम डे मनाया जा रहा है, वीक मनाया जा रहा है। मैं इसको हमेशा डे कह रही हूँ, लेकिन ये पूरा वीक है। और इसी से रिलेटेड हम कुछ म्यूज़िक भी शामिल कर रहे हैं। पानियों पे चले राहत फ़तेह अली ख़ान का जो ट्रैक है उसको हमने प्रोग्राम में शामिल किया। हम कुछ बात कर रहे थे आज सी ट्रेड और उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है उसके हवाले से। अच्छा सलमान साहब, जब मैंने आपसे यूरोपीय यूनियन स्टैंडर्ड्स के हवाले से पूछा तो कुछ हमारी समझ के लिए आप कुछ आसान और सादा कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बता सकेंगे जिसको हम मीट नहीं कर पाए और उस स्टैंडर्ड की वजह से जो है वो हमारा इतना बड़ा जो ट्रेड थी वो किसी और मुल्क के तरफ चली गई, उसके बारे में बताइए। देखिए, आसान, बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में ये कि आप जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आपकी क्या आती है, हाइजेनिक इश्यूज जो हैं, वो जो हाइजीन के इश्यूज हैं वो आएंगे, आपकी पैकिंग के इश्यूज आएंगे, आप ये देखेंगे कि आप माल कितना फ्रेश बेच रहे हैं वहाँ पर। तो सी फूड के हवाले से भी कुछ इसी किस्म के इकदाम जो हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा फिशरमैन जो है वो अनफॉर्चुनेटली चूँकि सिर्फ साल में 6 या 7 महीने फिशिंग के लिए जा सकता है, ठीक है। बाकी 4-5 महीने जो है वो चूँकि सी हमारा बहुत रफ होता है तो वो वहाँ पे फिशिंग नहीं कर पाते। तो वो बेचारा जब वो जाता है सी के अंदर तो 3-3 महीने तो वो सिर्फ समंदर के अंदर फिश पकड़ता रहता है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो उस वक्त जो है वो उसकी फिश जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है। उसमें फिर जो वो उनको हम होड़ा कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन बेसिकली जो फिश ट्रॉलर्स आप कह लें या फिश पकड़ने वाली जो शिप्स होती हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, वो बोट्स जो हैं वो अभी तक वही पुराने ज़माने की लकड़ी की चल रही हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं बाकी दुनिया के अंदर। अच्छा। अब बाकी दुनिया के अंदर तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम नेचर के इतने नज़दीक हैं और उस तरह से आप सी को उससे आपकी पोल्यूट उस तरह से नहीं नेचर कर तबाह हो रहे। रही है, क्योंकि उससे आप वो वाली लकड़ी काट रहे हैं जो कि समुद्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। तो जिनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। देख तो लीजिए, बहुत सारी चीज़ें समझ मैंग्रोव्स आ रही हैं और हम सीख रहे हैं। मैंग्रोव्स जो है, अब मैंग्रोव्स क्या है कि अगर वो ना हो तो उसकी वजह से एक तो आपके डेल्टास ख़राब होते हैं, उसकी वजह से आपके सी इरोजन होती है टुवर्ड्स लैंड, समुद्र आपका लैंड खाना शुरू कर देता है। एंड थर्ड, हैचरीज जितनी है फिशरीज की वो बेसिकली उन मैंग्रोव्स के जड़ों में होती हैं। अच्छा। तो अगर आप मैंग्रोव्स ही काट देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा वो जो जिस तरह का बायोडाइवर्सिटी का एक पूरा मामला जो है वो ख़राब होना चाहिए, एक चेन रिएक्शन इको सिस्टम पे आता है। तो एक तो वो हमारे स्टैंडर्ड्स चूँकि मीट नहीं हो रहे, कमिंग बैक टू द फिशरी पॉइंट, तो उसमें हम बोट्स के ऊपर वो टैंकर्स होते हैं जिसके अंदर वो मछली पकड़ते हैं और उन टैंकर्स में डाल देते हैं, तो मछली उसमें ज़िंदा रहती है। वो वापस आते हैं साहिल के ऊपर और उसके बाद फिर उसको निकालते हैं और उसके बाद उसको पैक करके भेज देते हैं। हमारे वालों ने उसके अंदर बर्फ़ खाने बनाए हुए हैं और उन बर्फ़ खानों के अंदर मछली डंप करते जाते हैं और जब वो वापस आती है तो एक हमारे फिशरी के एक्स डायरेक्टर हैं, फॉर्मर डायरेक्टर, नाउ ही इज़ वन ऑफ द एडवाइजर्स फॉर फोरम, ही टोल्ड अस कि अगर जिस तरह पाकिस्तानी मछली बना के खाते हैं उस तरह ना खाएं तो इस मछली को जितने खाने वाले हैं सब बीमार हो जाएंगे। तो ये नहीं, ये हाइजेनिकली इतनी वो है, हम ओवर कुक कर देते हैं तो वो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जिस तरह यूरोपियंस या दूसरे लोग ममालिक खाते हैं वो उस तरह नहीं खाते, वो तवा मछली ऐसा की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उसके लिए वो मछली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस वजह से यूरोपीय यूनियन जो है वो आपके उसके ऊपर पाबंदी लगाती है। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल बुनियादी जो चीज़ें हैं। इंडस्ट्री है हमारे यहाँ ये प्रिजर्व करना, मुख्तलिफ किस्म की, जैसे टूना फिश है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ केन्स में उसको, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी है इसी पे मैं आ रहा था। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो है एक्वा कल्चर। तो अवेयरनेस इन एक्वा कल्चर जो है वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो फ़िश को कैसे पकड़ना है, प्रिजर्व कैसे करना है, उसकी फार्मिंग कैसे होती है, हैचरी कैसे निकलती है, वगैरह वगैरह, कौन कौन सी फ़िश की इकसाम है हमारे यहाँ। ये जो एक्वा कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे यहाँ, एक एक्वेरियम बना था कराची के अंदर, वो भी ख़त्म हो गया। दोबारा उसको बनाने के बारे में भी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि पिछले दिनों पता चला कि जो उस म्यूज़ियम की जगह थी वो एक बहुत मशहूर शख्सियत जो है वो चाह रहे हैं कि वो उनको मिल जाए और वहाँ पे कोई सिंधी कल्चर का वो म्यूज़ियम बना दें। तो एक तरह से आप बेसिकली ऑब्सोलीट करते जा रहे हैं अपनी आवाम के अंदर इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो आपको वो जो आपने अभी बात की कि इसको प्रिजर्व कैसे करना है, इसको आगे कैसे लेके चलना है, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही निकल जाएगा। फिर देन अगेन एकेडमिक्स की बात आ जाती है, फिर वहाँ पे फिशरीज़ को पढ़ाता कौन है? उसको अब एक यूनिवर्सिटी है लसवेला के अंदर, उसका नाम ही लसवेला यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीन स्टडीज़ है। तो उसके अंदर काम ही ये होना चाहिए कि वो पढ़ें। तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आपको मिलती है पूरे पाकिस्तान में जो कि इस पे शायद कुछ काम कर रही हो। उसके अलावा आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्किल डेवलपमेंट वाले इदारे में ये काम नहीं मिलते। सो मच सो कि जो स्किल डेवलपमेंट के इदारे मखसूस किए गए थे इस काम के लिए कि फिशरीज़ को वो बेहतर करेंगे, वो ऐसा गोस्ट टाउन्स बने हुए हैं, तो या गोस्ट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं।
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری چونکہ اس طرح کی کوئی اگین اویئرنیس اینڈ اکیڈیمکس اور میڈیا ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو وہ جو اسٹینڈرڈس ہم نے میٹ کرنے تھے اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے عائشہ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا تھا ایس ڈی جیز کے حوالے سے، اور 2020 اس کا میٹنگ سٹینڈرڈ دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، جس کو انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی کام آپ نے کہا اس طرح سے ہو ہی نہیں سکا. اب شاید نیکسٹ آپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن دی جائے گی 2025 کے حوالے سے. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان نے کیوں نہیں، کیا یہی جو وجوہات بتائی گئی ہیں فقدان ہے اور سی بلائنڈنس ہے، کیا وہی بنیادی وجوہات ہیں یا کچھ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں؟ یہ وجوہات تو ہیں ہی ہیں، مطلب ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی یہ بات بھی کرتی چلوں کہ جو ایس ڈی جیز بنائے گئے تھے، آپ اگر ان جنرل دنیا کو بھی دیکھیں تو جو ذرا انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹری ہیں وہ ابھی بہت پیچھے ہیں اپنے کسی بھی قسم کے ایس ڈی جیز کو میٹ کرنے میں. تو لیکن ہمارے ہاں جو ایس ڈی جیز کو میٹ کرنے میں اگر ہم جو ہے وہ میرین یا سمندر کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے وہی نہیں ہے. اب جس طرح سے ہم نے بات کی کہ اگر کوئی پالیسی ہوگی تو ہی تو وہ بات کرے گی نا. ایک تو انٹرنیشنل پالیسی آ گئی نا کہ ایس ڈی جی ہے جی، ایس ڈی جی یو این نے بنایا، یو این نے آئی ایم او کو، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کو آن بورڈ لیا، ہم دونوں کے سگنیٹری ہیں. اب بینگ دا سگنیٹری آف بوتھ دیز آرگنائزیشن، اب ہمارا اپنے نیشنل لیول پہ تو ہم نے پالیسی بنا کے ان ایس ڈی جی کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اب ہماری جو اوور آل میری ٹائم کی جو پالیسی ہے وہ ابھی بن کے نہیں آ سکی، وہ ڈرافٹ اینڈ ڈیلیبریشن میں ہے آئی گیس پچھلے 18 یا 15 سال سے، ایسے ہی ہے. وہ اتنے سال سے ابھی ڈرافٹ اینڈ ڈیلیبریشن میں ہے. اب اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے جو سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا سسٹینیبل جو آپ نے سی رکھنا ہے، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ لیجسلیشن کریں گے انلیگل اینڈ ان رپورٹڈ فشنگ پہ. پھر اسی میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ میرین ریسورسز پہ آپ اپنی ریسرچ اینڈ لیبارٹریز کو قائم کریں گے. پھر اسی میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ اپنے کوسٹل ایریاز میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں گے. اسی میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ آپ اپنے ایس ڈی جیز کو میٹ کریں گے. اب ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایس ڈی جی کو میٹ کریں گے، لیکن ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ چیز موجود ہے، جو آرگنائزیشن ہے ہم اس کے بھی سگنیٹری ہیں. جب تک ہم پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ ہم وہ پالیسی بنا کے امپلیمنٹ کریں، جو لیجسلیشن کرے، جو اس چیز کو مطلب پہلا قدم اٹھائے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے. ورنہ جس طرح سے سلمان صاحب نے بات کی، اگر پوری دنیا آہستہ آہستہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے، جو سسٹینیبل شپنگ کے گول پہ چلے جائے، اسٹینڈرڈس کو میٹ کر لے گی، تو ہماری 95% ریٹ جو شپنگ کے تھرو ہی ہو رہی ہے اور ہم نے اس اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کیا، تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا اکنامک یا فوڈ سیکیورٹی کا بھی کرائسس بن سکتا ہے کہ آپ کی اگر کل کو وہ اس چیز میں یہ پالیسی لے آتے ہیں کہ جی جو شپس یہ اتنے % سلفر جو ہے وہ اپنے فیول میں یوز کر رہی ہیں، فرض کریں ہم ان کو ڈاک نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ یہ چیز لے آتی ہیں کہ جی ان شپس کا جو گرین ہاؤس ایمیشن ہے وہ اس اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے، ہم ان کو الاؤ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ بزنس کریں، تو پاکستان کے لیے مستقبل میں بہت زیادہ مسئلہ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے. اچھا سلمان صاحب، آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ میری ٹائم اسٹڈی فورم کے ڈائریکٹر ہیں، تو یقیناً آپ لوگوں کا جو زیادہ آپ نے اسٹارٹ میں بتایا فوکس پالیسی میکنگ اور سینسٹائز کرنا ہے ملک کو کہ اس چیز کی طرف توجہ دی جائے، تو کچھ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے کچھ اپنا ان پٹ دیا ہوگا پالیسی میکنگ کے حوالے سے. اور پریزنٹ گورنمنٹ جن کا سٹانس ہی ٹورزم کو فروغ دینا، ایکسپورٹ امپورٹس کے اوپر، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کا تو زیادہ فوکس ہی انہی چیزوں کے اوپر ہے. تو کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ پریزنٹ گورنمنٹ کو آپ نے آن بورڈ لیا، ان کی دلچسپی اور اس شعبے کو کیسے ہم انہینس کر سکتے ہیں. اس میں کچھ ہماری حکومتی سطح سے آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پازیٹیو رسپانس آیا ہوگا. گائے بگائے ان کو کچھ نہ کچھ انپٹ تو ہم بھیجتے رہتے ہیں جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر. پاکستان کے پاس پہلی بات کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے میری ٹائم منسٹری موجود نہیں تھی. وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری کہلاتی تھی، اسی کو ری نیم کر کے میری ٹائم کی منسٹری کہا گیا. لیکن دس واز اے پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈس تاکہ کانسیپٹ سامنے آئے، لوگوں کو سمجھ میں کہ یہ بھی ایک منسٹری ہوتی ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے میری ٹائم. تو جیسے عائشہ نے کہا کہ ایک پہلا اسٹیپ آپ کو لینا پڑتا ہے، تو وہ پہلا اسٹیپ تو انہوں نے یہ لیا کہ میری ٹائم منسٹری انہوں نے قائم کر دی. لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اس پہ پہلے 70 سال کہہ لیں یا 68 سال کہہ لیں اس میں کام نہیں ہوا،
تو میری ٹائم کے جو اپنی ڈومین ہے اس میں تقریباً 22 چیپٹر بنتے ہیں. وہ 22 کے 22 ڈومینس جو ہیں وہ 22 ڈفرینٹ منسٹریز کے اندر تقسیم ہیں. تو ان کو پہلے تو اکٹھا کرنا, ان کے سے ان پٹس لینا, ان ان پٹس کو پھر کنسالیڈیٹ کرنا, اور ان کو کنسالیڈیٹڈ ان پٹس کو پھر پالیسی فارمولیشن کی طرف لے کے جانا, یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. لیکن اس پہ ایک ایکسرسائز جو ہے پچھلے 4-5 سالوں کے اندر ہوئی ہے, جیسے عائشہ نے کہا کہ وہ اس وقت ڈیلیبریشن کے اندر ہے. کیونکہ اس سال کو ایئر آف دا بلو اکانومی بھی پرائم منسٹر صاحب نے بلو ڈکلیئر کیا اکانومی کا بھی بتا دیجیے ہمارے سامعین کو. بلو اکانومی, اس پہ کچھ اختلافات ہم لوگوں کے رہتے ہیں. ہم اگین جیسے ایک ہوتی ہے نارمل اکانومی جو آپ کی چل رہی ہے اس وقت, جب وہ نارمل اکانومی ایک ایسے درجے پہ پہنچ جائے جہاں پہ آپ بہت زیادہ ڈیولپ نیشن کی طرف چلے جائیں, تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ انوائرمنٹ کے ایشوز بھی جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, ظاہر ہے انڈسٹریل سینٹرز جہاں پہ بھی بنتے ہیں, تو اس کو پھر جب وہ گرین اکانومی کی طرف لے کے جاتے ہیں, یعنی انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس کو بھی میٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ گرین اکانومی. سیم گوز فار میری ٹائم اکانومی. تو میری ٹائم اکانومی جب بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ بھی آتا ہے. اس انوائرمنٹل امپیکٹ کو پھر ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اسٹینڈرڈس جو ہے وہ میٹ کرنے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر اس کو آپ بلو اکانومی کہنا, یعنی وہ بیسیکلی انوائرمنٹ فرینڈلی اکانومی بن جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر چونکہ بز ورڈ بلو اکانومی, وہ شاید سمندر کا بلو کلر جو ہے اس کی وجہ سے بن گیا, ریسورسز جتنے موجود ہیں ہم تو اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بلو اکانومی تو ہے. لیکن ایکچوئل اٹس میری ٹائم اکانومی. بٹ یہ اچھی بات ہے کہ بلو اکانومی کے نام سے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے کہ اچھا پانی کی طرف دیکھنا ہے, پانی سے جو چیزیں ہیں وہ نکال کے لے کر آنی ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو بھی پاکستان کی یہ گورنمنٹ نے سکت ابھی تک اقدامات کیے ہیں, بے شک وہ آپٹکس کے لیے. ابھی پچھلے دنوں جو منسٹر ہیں علی زیدی صاحب, انہوں نے بھی ایک تو یہ کہا کہ شپنگ پالیسی وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو پہلا کام تو انہوں نے یہ ایک اچھا کیا کہ شپنگ پالیسی کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایک تحرک پیدا کیا اس کے اندر. دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ جو کروز شپنگ ہے اس کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں گے. تو کروز شپنگ جو ہے اس میں ہم جو ہے پاکستان کے کروز شپ جا سکتی ہیں مختلف ممالک کے اندر. یہ پہلے بھی تھا لیکن انہوں نے اس کو ایک طرح سے دوبارہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ری اسرٹ کیا. تو اس طرح کے کچھ اقدامات ایسے ہیں جو کہ منسٹری کی طرف سے ہو رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی منسٹری کا چونکہ مینڈیٹ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے. اس میں مینڈیٹ کے اندر وہ جو میں نے جیسے کہا 22 چیپٹر جو ہیں, پھر پروونشل 18 امینڈمنٹ کے بعد اور بھی بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاید وہ چیلنجز موجود ہوں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر. جو ہمارے جیسے تھنک ٹینکس ہیں, ایک ہم ہیں, اسی طرح ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز ہے نیما کے نام سے, وہ زیادہ تر میری ٹائم کے بچوں کے کام کر رہے ہیں. ہم 2 ادارے, تو کچھ نہ کچھ ان پٹس ہماری طرف سے جاتی رہتی ہیں اور اس کو وہ ڈیفینیٹلی امپلیمنٹیشن فیز کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. جو شپنگ پالیسی ہے اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ نہ کچھ ان پٹس ہماری طرف سے وہاں پہ گئی ہیں. تو ٹورزم کے اوپر ابھی ہم لوگ کچھ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ابھی ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ جتنے کے جتنے 22 چیپٹر ہیں جو کہ میری ٹائم پالیسی ڈرافٹ میں موجود ہیں, ان کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ باقاعدہ ریسرچ اسٹڈی اکیڈیمکس کو انوالو کر کے, پریکٹیشنرس کو انوالو کر کے وہ نکالیں اور وہ پھر ہم حکومت کی طرف بھیجنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا, میں اور میرے جیسے بہت سارے سامعین یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے, ہم لوگوں کو جو زیر آب حیات ہے اس کے بارے میں زیادہ تر مچھلیوں کی طرف ہی دھیان جاتا ہے. کوئی کچھ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو شاید پاکستانی اتنا زیادہ ایز اے سی فوڈ پسند نہیں کرتے, لیکن باہر کے ممالک میں ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایز اے فوڈ. تو کچھ اس طرح کے بھی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مچھلیوں کے علاوہ جو زیر آب سمندر ہے اس کے اندر کیا خزانے ہیں, ایسے کیا ریسورسز ہیں ہمارے پاس جس کے اوپر جو ہے وہ ہم, آپ نے یہ بہت ساری ایسی باتیں پہلے بھی کہیں کہ جس سے ہماری جو اقتصادی حالت ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. فشریز میں تو جیسے میں نے کہا ایکوا کلچر سب سے پہلے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. انڈرسٹینڈنگ ایکوا کلچر فرسٹ, اور پھر ایکوا کلچر میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں, پھر فشری سے ریلیٹڈ جتنی بھی جیسے جھینگا ہے, مچھلی ہے, پھر مچھلی کے کتنے اقسام ہیں, کون کون سی مچھلی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے, کریبز ہیں, مطلب شریمس ہیں, یو نیم اٹ اینڈ دیٹ تھنگ از اویلیبل اوور دیئر. تو پہلے تو اس کو ایکسٹریکٹ کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو پریزرو کرنا, یہ ایک ایلیمنٹ ہے. پھر سمندر کے اندر معدنیات, آپ کس طرح کی زیادہ ریسورسز ہیں معدنیات میں؟ آئل اینڈ گیس کا بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ آپ کے سمندروں کی تہہ کے نیچے موجود ہوتا ہے, اور پاکستان نے چونکہ سیسمک سرویز کیے ہوئے ہیں تو پاکستان کو پتہ ہے. ابھی تک کامیابی اس طرح حاصل نہیں ہوئی, لیکن بہرحال پاکستان کے سرفیس کے نیچے اس طرح کے معاملات موجود ہیں. اسی طریقے سے سلفر جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے پاکستان کی تہہ کے اندر سے, تو بلکہ جزیرے جو ہیں وہ اکثر ابھرتے رہتے ہیں پاکستان کے سمندر کے اندر. پھر پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے,
اور وہ یہ تھا کہ پاکستان نے تقریباً 2,50,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بغیر کوئی گولی چلائے فتح کیا تھا. ہاں جی. اور وہ تھا کانٹیننٹل شیلف کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو یہ اتنا ہی علاقہ ہے آلموسٹ جتنا آپ کا آپ کہہ لیں گے کشمیر کا علاقہ بنتا ہے. تو وہ پاکستان نے اپنی لیگل ٹیم کے تھرو اور سائنٹیفک ٹیم کے تھرو اس کو کلیم کیا تھا. تو یہ اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے خزانے موجود ہیں جس میں اولن یہ جو ابھی رگ کا سارا معاملہ چلا تھا پچھلے دنوں وہ بھی اسی کانٹیننٹل شیلف کے اندر. تو ہمارے ایکسپرٹس یا ہمارے سائنٹسٹ ابھی ان موضوعات کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی اسی پہ میں آنے لگوں. ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کو کہا جاتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اوشینوگرافی NIO. NIO جو ہے یہ باقاعدہ جتنی بھی سمندری سائنس ہے اس کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. اور یہ بھی سامعین کے لیے شاید حیرانگی کی بات ہوگی کہ اسپیس سائنسز کے بعد سب سے مہنگی سائنس سمندر کی ہوتی ہے. تو پاکستان نے انفارچونیٹلی اس پہ بھی کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی, لیکن بہرحال یہ ادارہ موجود ہے کراچی میں. اس کے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. بلکہ ہم جب گئے تھے تو ہم نے چونکہ ہم میریٹائم اسکولس چلاتے ہیں تو ونٹر اسکول ہمارا کراچی میں ہوتا ہے, تو ہم اپنی پوری ٹیم کو پورے جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ہم NIO بھی لے کے گئے تھے. تو ادھر سے پھر ہم نے یہ بھی بات فلوٹ کی تھی کہ جو کراچی کی ایٹ لیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے بچوں کو اس طرح کے اداروں کا تعارف بھی کرایا جائے اور ان کا دورہ بھی کرایا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کی بھی کوئی سائنسز موجود ہیں. لسبیلا میں اگر ہو سکتا ہے میری ٹائم اسکول اور کالج تو کیوں نہیں کراچی جیسے بڑے شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا سی پیک کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈال لیں کہ اس کے کیا ہمارے مستقبل سے جو ہے وہ وابستہ ہے, اور اس کو بہت زیادہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ سی پیک سے پاکستان کو جہاں روڈ اور انفراسٹرکچر ان کے علاوہ کوسٹل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیا فوائد پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں. عائشہ میرے خیال میں آپ اس پہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گی. گوادر سے لے کر جو کراچی تک کی جتنی پٹی ہے کوسٹل اس کے حوالے سے بتائیے گا. اچھا اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سی بیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا, انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی اور ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی اسپیشلی کوسٹل ایریا پہ. جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہماری گوادر پورٹ ابھی بہت لائک اسپیرنگلی فنکشنل ہے, مطلب بہت کم 2 پورٹس ہیں. اچھا جس طرح سے ہم نے گوادر پورٹ پہ ایک ٹیکس ہالیڈے دی ہوئی ہے, جس طرح سے سلمان صاحب نے بھی بات کی کہ کمپیٹیٹیو چارجز اگر ہمارے ہمسایہ ممالک کے کم ہیں تو شپنگ بزنس زیادہ ان کی طرف چلا جائے گا. تو اگر ہم سی پیک سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ جو گوادر کے علاوہ کہ گوادر کے جو ہم نے ڈاکنگ کے جو شپس آتی ہیں ان کے ہم نے ٹنیج کے اگر کمپیٹیٹیو چارجز رکھے ہوئے ہیں جو دبئی, بنگلہ دیش اور انڈیا سے میچ کرتے ہیں تو ہم باقی پورٹس پہ بھی یہ چیز کو اس چیز کو انشور کریں. اس کے علاوہ ہمیں ایک ٹرم کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے کہ ہمارا جو فورن انویسٹر آ رہا ہے اس کو ابھی ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ اپنا پیسہ آپ کے بینک میں رکھ سکتا ہے. اگر ہم اس کو ایٹ لیسٹ 1 سال تک کی وہ لمٹ دے دیں کہ وہ اپنا پیسہ ایٹ لیسٹ 1 سال تک کے لیے بینک میں رکھ سکے تو اس کے لیے یہ انویسٹمنٹ کرنا, اگر سی پیک کے تھرو ہم فورن انویسٹر کو اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کام زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہمارا شپ رجسٹریشن کا پروسیس ہے اس کو ہمیں زیادہ آسان کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے شپ کے 3 رجسٹرز مینٹین کرتے ہیں, پرائمری, سیکنڈری اور اس کے علاوہ ایک 3rd رجسٹر ہوتا ہے. پھر اس کے رجسٹریشن کا پروسیس بہت کمبرسم ہے. اس میں اختلاف بھی موجود ہے کہ کچھ جو ممالک ہیں وہ رجسٹریشن کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی نیشنل مطلب فرض کریں پاکستان ہے کہ پاکستان کا سٹیزن یا پاکستان کی کوئی کارپوریشن آپ کے ساتھ کولیبریشن میں ہو تو آپ شپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. لیکن اس کے ایکسیپشنز بھی موجود ہیں. ہمارے ہی ریجن میں کئی کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے جب تک اپنا شپنگ سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کر لیا تب تک انہوں نے یہ لا نہیں رکھا کہ آپ کو شپ رجسٹر کرانے کے لیے ہمارے پاس, جس طرح سے سامان نے بات کی کہ وہ ہم کروز انڈسٹری کو بھی دوبارہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کروز بزنس یا سی پیک کے تھرو کوئی بھی انویسٹرز آپ کی کوسٹ لائن پہ آ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا شپنگ کے حوالے, شپس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو شاید اس چیز کو ری تھنک کرنا چاہیے کہ آپ اپنی رجسٹریشن یا آپ اپنی فلیگ آف کنوینئنس کے لاز کو, یہ میں نہیں کہتی کہ پوری طرح سے چینج کر لیں, لیکن ان کے لیے اس حد تک کنوینئنٹ کر دیں کہ ان کے لیے یہ چیز آسان ہو, وہ اس انویسٹمنٹ سے اٹریکٹ ہوں. ان کو ٹیکس ہالیڈیز اگر ہم دے دیں سب پورٹس پہ, اور اگر ہم ان کے لیے زیادہ عرصے تک انہیں بینک میں پیسہ رکھنے دیں, ہم ان کے لیے رجسٹریشن آسان کر دیں, ہم ان کے لیے جو فلیگ آف کنوینئنس کے لاز ہیں اس میں تھوڑی سی ہم امینڈمنٹ کر دیں, صرف تب
तब तक जब तक हमारा जिस तरह से अब सी पैक हमारे लिए जिसे कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो सिर्फ इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के टाइम पीरियड के लिए अगर हम थोड़ी सी एक टेम्पररी पॉलिसी चेंज भी कर लें तो हम काफ़ी इससे सी पैक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली मैरीटाइम की डोमेन में। इसके अंदर एक एडिशन ये भी है कि अभी तक जो सी पैक है उसका लैंड वर्ड ज़्यादा एक फोकस है, यानी क्योंकि हमने इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा हुआ है, लेकिन इसका जो सी वर्ड एलिमेंट है वो हमारे सारी डिस्कशन से अगेन मिसिंग है। तो सी वर्ड इसका क्या, जैसे आयशा ने शिपिंग की मिसाल दी, इसी तरीके से अगेन वहाँ पे फिशरीज़ का भी है, इसी तरीके से अगेन वहाँ पे कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है। वी आर एस्पायरिंग कि गवादर जो है इट विल बिकम द कॉस्मोपोलिटन ऑफ आवर रीजन। अगर हम इसको हांगकॉन्ग या सिंगापुर की तरह का एक शहर बनाना चाहते हैं तो उसके अपने क्या लवाजमात हैं, वहाँ पे कितने इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसको आप किस तरह उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन का मामला किस तरीके से लेकर आएंगे, सो डैट वहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को अबेंडेंट फील ना करें। इसी तरीके से पूरी कोस्टल जो लाइन है फ्रॉम गवादर टिल कराची, उसके ऊपर आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये तमाम एक मैपिंग होना इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, सी पैक के थ्रू, और उसके ऊपर फिर कोई ना कोई पॉलिसी इनपुट दे के उस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना। दिस इज़, जैसे आयशा ने कहा, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके ज़रिए, अच्छी चीज़ ये है कि हमने आज तक अपने कोस्टल कम्युनिटी को छेड़ा नहीं या कोस्ट को छेड़ा नहीं, तो वो अनटैप्ड है। तो बुरी चीज़ ये हो सकती है कि ना छेड़ा तो ये इसी तरीके से ज़ाया हो जाएगी, तो इतने सारे रिसोर्सेज हमारे ज़ाया हो जाएंगे। आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर हमारे लिसनर्स को आयशा कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, क्योंकि सिंस ये प्रोग्राम भी एक छोटी सी कोशिश है कि आप, बेशक हम ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं अपने कोस्टल एरिया से कोसों दूर, लेकिन यकीनन एकेडेमिया के ज़रिए हमारे जो आज का नौजवान है जो कि 68% है पाकिस्तान का 30 साल से कम, और उन्होंने यकीनन अपने करियर्स को इस वक्त सोच रहे होंगे कि किस डायमेंशन में लेकर जाना है, तो कुछ उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? बिल्कुल, जिस तरह से हमने सस्टेनेबल शिपिंग की बात की और मैरीटाइम के हवाले से एसडीजी में एक क्लियरली ये गोल लिखा हुआ है कि एक गोल ये भी है कि आप ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन और नुमाइंदगी लाएं मैरीटाइम की फील्ड में, और उसके लिए स्पेशली जो है डिजिटाइजेशन करना चाह रहे हैं मैरीटाइम इंडस्ट्री की। तो आई वुड रियली इनकरेज स्टूडेंट्स कि अगर वो डिजिटाइजेशन और ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो उस चीज़ को मैरीटाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से मैरीटाइम की अवेयरनेस डिफरेंट रीजन्स में आती जा रही है, मैरीटाइम लॉ दोबारा से रिवाइव हो रहा है। अगर आप मिडल ईस्ट को देखें तो टर्की स्पेशली जब से वो उनके मादनियात का ज़ख़ीरा निकल रहा है तो टर्की इज़ लाइक इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद ग्रीस एंड साइप्रस, तो वो मैरीटाइम लॉ की तरफ आए। इस्लामाबाद में कई यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने अब ये पढ़ाना शुरू कर दिया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। इसके अलावा इंटरनेशनल वाटर्स में जिस तरह से अब इंटरनेशनल वाटर्स पे जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, क्योंकि कई जो कंट्रीज़ हैं वो कई अपने जो स्टेट एलिमेंट्स और नॉन स्टेट एलिमेंट्स वो कई दफ़ा अपनी शिप्स के थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन उन पे कोई किसी भी मुल्क की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती। ये मैरीटाइम लॉ और मैरीटाइम की डिजिटाइजेशन और स्पेशली इंकरेजमेंट हो रही है औरतों की एसडीजीज़ के थ्रू इंटरनेशनली और नेशनली भी। हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस चीज़ को अब इंक्लूड कर रहे हैं अपने करिकुलम में। तो मैरीटाइम की तरफ उसको पढ़ना ज़रूर शुरू करें। मैंने जब तक ये इदारा नहीं ज्वाइन किया था तो शायद मैं भी इससे इतना ज़्यादा मुझे फेमिलियर नहीं थी, और मैं भी शायद नहीं समझती थी कि इसमें इतनी ज़्यादा डोमेन्स हैं, इसका इतना ज़्यादा स्कोप है। तो जस्ट हैव अ लुक एट इट और जस्ट लुक इनटू इट कि आपके कौन कौन से इदारे अब वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। बिल्कुल ठीक है। जी सलमान साहब, आप कुछ मेरा इसमें तो यही है कि एक तो स्टूडेंट्स, और जैसे आयशा ने कहा कि एक तो इसको देखना शुरू करें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि चूँकि मीडिया स्टडीज़ भी अब हमारे इदारों के अंदर पढ़ाई जा रही है, बैचेस निकलना शुरू हो गए, तो मैं स्पेशली मीडिया स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर, जैसे हमने इनकरेज किया था तो 3 स्टूडेंट्स ने कोस्ट लाइन के ऊपर जाके अपनी फाइनल ईयर्स के प्रोजेक्ट्स किए थे। तो इस तरह के वो प्रोजेक्ट्स लेकर आना शुरू करें ताकि एक तो वही अगेन डिस्कोर्स में भी है, प्लस मीडिया के अंदर भी ये चीज़ आना शुरू हो। तो मैरीटाइम की जो बीट है
اس کو ہم تاکہ انکریج کر سکیں فیوچر کے اندر لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت مشکور ہیں ہم سلمان جاوید صاحب، ڈائریکٹر میری ٹائم اسٹڈی فورم، آپ یہاں تشریف لائے اور آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ نے گفتگو کی. اور گفتگو کیا کی، بیسیکلی ہم سب کو وہ معلومات دیں جس سے ہم، میرا خیال میں کہ آج سے پہلے جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. تو ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ آئے. عائشہ عروج صاحبہ بہت شکریہ، آپ ریسرچ ایسوسیٹ میری ٹائم پالیسی اینڈ لا، اور جس طریقے سے جتنے انتھوزیازم کے ساتھ آپ بات کر رہی تھی وہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور سامعین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب اس دن کے بارے میں، ظاہر ہے کہ میری معلومات بھی اس طرح سے نہیں تھیں، آج بہت کچھ سیکھا جانا. تو جب میں نے ان سے اپروچ ان کے کیا کہ مجھے بتائیں آج کے دن کے حوالے سے، ہم چاہتے ہیں کہ لسنرز تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے. میری ٹائم کے اوپر بہت کم، جیسے ابھی بتا رہے تھے سلمان صاحب بھی، میڈیا پہ بہت کم بات ہوتی ہے، لیکن ایف ایم 101 کوشش کرتا ہے کہ جو اپنے ان چیزوں کے حوالے سے اگر اپنے سامعین تک کچھ اچھی باتیں پہنچا سکے. تو اس میں سے یہ ایک فیلڈ ہے جو اگر آپ کریئر کے حوالے سے سوچنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک ون آف دا بیسٹ فیلڈ آپ کے کریئر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. جہاں ملک کو فائدہ ہوگا وہاں ظاہر ہے آپ اپنے مستقبل کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے کا اجازت، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.